فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب احسن الفوائد فی شرح رسالہ اعتقادیہ، تالیف شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 52 پڑھیں گے۔ 35واں باب، عدد انبیاء و اوصیاء کے متعلق اعتقاد کی تفصیل کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 546۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے شکل و شمائل۔ جناب صلی اللہ علیہ السلام کے خصائل و شمائل کیا ہوں گے اور شکل و صورت کیسی ہوگی، اس سلسلے میں جناب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے بحار الانوار، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 22، ینابے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 189، 179، 179۔ مہدی میری اولاد میں سے ہوگا، اس کا رنگ عربی اور جسم اسرائیلی ہے۔ اس کے داہنے رخسار پر ایک خال ہے جو درخشندہ ستارے کی طرح چمکتا ہے۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ ان کی خلافت میں زمین والے زمین پر اور آسمان والے آسمان پر، حتیٰ کہ پرندے ہوا میں خوش ہوں گے۔ علاوہ دیگر ادلہ و براہین کے یہی امور جھوٹے مدعیان مہدیویت جیسے مرزائے جاب و بہا اور مرزائے قادیان وغیرہ ہم کے دعووں کے باطل کرنے کے لیے کافی ہیں، کیونکہ نہ تو ان کی شکل و صورت جناب سے ملتی ہے اور نہ ان کے عہد میں عدل و انصاف کا دور دورہ ہوا ہے، بلکہ روز بروز ظلم و ستم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بائیں ہمیں ان حضرات کو مہدی موعود قرار دینا۔ حضرت مہدی علیہ السلام کی ولادت بعثت۔ اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے کہ اگرچہ عقیدہ ظہور مہدی پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، مگر بعض جزئی اختلافات موجود ہیں۔ من جملہ ان اختلافات کے ایک یہ بھی ہے کہ جناب علیہ السلام کی ولادت بعثت ہو چکی ہے یا آخری زمانے میں ظہور کے قریب جناب متولد ہوں گے۔ چنانچہ تمام شیعہ خیر البریہ اور بعض علماء اعلام اہل سنت اس امر کے قائل ہیں کہ آپ کی ولادت بعثت نیمہ شعبان المعظم 255 ہجری میں بمقام سرمن راہ سامرا میں واقع ہوئی، مگر جمہور اہل سنت کا خیال ہے کہ ان کی ولادت آخری زمانے میں واقع ہوگی۔ ہم یہاں ان بعض علماء اہل سنت کے نام ان کی کتابوں کے ذکر کرتے ہیں جنہوں نے جناب کی ولادت 255 ہجری میں تسلیم کی ہے۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 93، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 490، اصاف الراغبین مطبوعہ بر حاشیہ نور الابصار صفحہ نمبر 104 116، شواہد النبوہ جامع صفحہ نمبر 213، فصول محمد بن صباغ مالکی، یناب المعدہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 182 وغیرہ، بلکہ بعض منصف مزاج علماء اہل سنت نے تو جناب کے حالات پر مستقل کتب تالیف کی ہیں، جیسے کتاب البیان تالیف حافظ محمد بن یوسف کنجی، نمبر 2 کشف المخفی فی مناقب المہدی، نمبر 3 توضیح فی تواتر ما جاء فی المنتظر المہدی للشوکافی، نمبر 4 العرف الوردی فی اخبار المہدی حافظ جلال الدین سیوطی۔ چونکہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت سن 260 ہجری میں واقع ہوئی تھی،
اس طرح 5 سال کی عمر میں یہ فخر عیسیٰ و یحییٰ ظاہری درجہ رفیع امامت کبریٰ پر فائز ہوئے۔ ہر زمانے میں حجت خدا کا وجود ضروری ہے، یہ کتاب کی ہیڈنگ ہے۔ اس مطلب پر یہاں تفصیلی تبصرہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اجمالاً اس قدر واضح ہے کہ ارباب علم و بصیرت جانتے ہیں کہ خلاق عالم نے موجودہ عالم کو ایسے خاص نظام اور قانون پر بنایا کہ اس کی ہر چیز علل و اسباب کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ صحت و مرض، موت و حیات، توالد و تناسل، فقر و غنا، غرض کے کائنات عالم کی ارشا میں یہی قانون قدرت جاری و ساری کہ ہر چیز اپنے مخصوص علل و اسباب کے تحت وجود میں آتی ہے اور خاص اسباب کے پیش نظر پردہ عدم میں روپوش ہو جاتی ہے۔ اگر کبھی اس کے خلاف ہو جائے تو اسی کا نام معجزہ ہے جو خرق عادت کا دوسرا نام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ سلسلہ علل و اسباب تمام مادیات پر مشتمل ہو یا اس کی بعض کڑیاں مادی اور بعض غیر مادی ہوں۔ بہرکیف اسی قانون کے تحت خدائے حکیم نے اس عالم کی بقا کو اپنی حجت نبی و امام کے وجود کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے حجت خدا زمین سے اٹھ جائے تو تمام نظام عالم درہم برہم ہو کر رہ جائے اور دنیا و مافیا ہلاکت سے ہمکنار ہو جائے۔ متعدد روایات میں صادقین علیہم السلام سے مروی ہے، فرمایا اگر حجت خدا کا وجود نہ ہو تو دنیا اپنے اہل سمیت نیچے دھنس جائے۔ کتاب کا حوالہ اصول کافی۔ اسی بنا پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کتاب کا حوالہ سوائق محرکہ صفحہ نمبر 85 طبع جدید، میرے اہل بیت زمین والوں کو ہلاکت سے بچانے کا سبب ہیں جس طرح ستارے اہل آسمان کے لیے باعث امان ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر بالفرض تمام روئے زمین پر صرف 2 ہی شخص رہ جائیں تو ان میں ضرور ایک حجت خدا ہوگا۔ کتاب کا حوالہ اصول کافی، کیونکہ حجت خدا کے بغیر کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکتا۔ حجت خدا کا وجود مخلوق سے قبل، مخلوق کے ساتھ، مخلوق کے بعد ہونا ضروری ہے۔ کتاب بحار الانوار۔ بنابراً ضروری ہے کہ اس وقت کسی حجت خدا کا موجود ہونا ضروری ہے کہ جس کے طفیل یہ عالم قائم و دائم ہے، اور وہ بالاتفاق سوائے حضرت مہدی دوران صاحب العصر والزمان حضرت حجت ابن الحسن عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ قدم سے مہدی دین کے زمین قائم ہے پانی پر، قرار کشتی دنیا کے لنگر ایسے ہوتے ہیں۔ اگر وہ تمام دنیا کو دکھائی نہیں دیتے تو اس کا تقاضا یہ تو نہیں کہ ان کے وجود ذی وجود کا انکار کر دیا جائے۔ خدائے عزوجل نے اہل ایمان کا یہ وصف بیان فرمایا کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جنت و دوزخ، حشر و نشر، برزخ و صراط اور ملائکہ، حتیٰ کہ خود خدائے قدوس کی ذات بابرکت وغیرہ 20 امور ایسے ہیں جو غائب ہیں مگر ان پر ایمان ضروری ہے۔ تو اگر امام زمانہ غائب ہے اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے تو اس میں کون سی تعجب والی بات ہے؟ حضرت امام زمانہ کے وجود مسعود کے متعلق بعض شبہات کے جوابات۔ اگرچہ مذکورہ بالا حقائق کی بنا پر حضرت امام زمانہ کا اس وقت موجود ہونا ایک ایسی حقیقت معلوم ہوتی ہے جس میں ہرگز کوئی عاقل و معتدل انسان شک و شبہ نہیں کر سکتا، مگر بموجب اکثر کفر باطن و کوتا اندیش مخالفین و معاندین ہمیشہ امام زمانہ کے موجود ہونے پر بعض رقیق شبہات عائد کرتے رہتے ہیں جن کے 20 مرتبہ مکمل و مدلل جوابات دیے جا چکے ہیں۔ خود ہم بھی اپنے بعض مضامین میں ان کا تفصیلی رد لکھ چکے ہیں۔ یہاں بعض شبہات اور ان کے اجمالی جوابات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ پہلا شبہ اور اس کا جواب جناب امام عصر کی طول حیات کے متعلق ہے کہ ان کی ولادت سن 255 ہجری سے لے کر 1384 ہجری تک سن 1129 سال ہوتے ہیں۔ اس قدر طویل عرصے تک کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس شبے کا مختصر جواب یہ کہ ایسا اعتراض وہی شخص کر سکتا ہے جو قدرت خدا کا منکر ہو، ورنہ جو شخص خدا کو علی کل شیء قدیر جانتا ہے اور یہ بھی اعتقاد رکھتا ہے کہ اس قادر و قیوم نے اپنی قدرت کاملہ سے اب تک بعض انبیاء جیسے حضرت خضر و ادریس و الیاس و عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھا ہوا ہے، جن کی عمریں امام زمانہ
امام صاحب العصر زمان سے کئی گنا زیادہ ہیں، تو کیا وہی خدا قادر مطلق اپنی آخری حجت کو اس قدر عرصے تک زندہ نہیں رکھ سکتا؟ شیخ محمد بن یوسف البقی الشافعی نے اپنی کتاب البیان میں امام زمان کے اس وقت زندہ اور موجود ہونے پر دلائل لکھتے ہوئے لکھا ہے، یعنی امام زمان علیہ السلام کا اس قدر طویل عرصے تک زندہ رہنا مطمئن نہیں ہے، جیسا کہ دوستان خدا میں سے حضرت عیسیٰ و خضر و الیاس اور دشمنان خدا میں سے اور دجال اور ابلیس لعین اب تک زندہ ہیں، جن کا وجود قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ کتاب سیر و تواریخ بلکہ قرآن سے مستفاد ہوتا ہے کہ جس قدر امام زمانہ کی عمر ہے، اتنی یا اس سے زیادہ طویل العمر لوگ اسی دنیا میں گزر چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم کی عمر کتب سیر میں 930 برس اور جناب شیس کی 912 برس لکھی ہے، اور حضرت نوح کے متعلق تو خود قرآن میں موجود ہے کہ 950 برس تک اپنی قوم کو دعوت رشد و ہدایت دی۔ پارہ نمبر 22 سورہ عنکبوت رکوع نمبر 14۔ اس سے قبل کتنا عرصہ گزرا اور ہلاکت قوم کے بعد کتنی مدت تک زندہ رہے، اس کے متعلق قرآن خاموش ہے۔ مجموعی طور پر 2500 سال کے اقوال ملتے ہیں۔ بنا بر قاعدہ مسلمہ کسی چیز کے مکمل ہونے کی بڑی دلیل اس کا وقوع پذیر ہونا ہے۔ حضرت حجت ابن الحسن کی طویل العمری پر اعتراض کرنا بالکل ہی لغو و عبث ہے، جبکہ ان سے پہلے اسی عالم میں بہت سے طویل العمر لوگ گزر چکے ہیں۔ موجودہ سائنسی دور میں تو بعض ڈاکٹروں نے تحقیق کی ہے کہ ایک انسان اگر اصول حفظان صحت کی پابندی کرے تو وہ 1000 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ بنابراین حقائق اس شعبے کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ دوسرا شعبہ اور اس کا جواب، ایسے امام غائب کے وجود کا کیا فائدہ ہے جسے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ان سے مسائل دریافت کر سکتے ہیں؟ اس شعبہ کا اجمالی جواب یہ کہ وجود امام کے فائدے کو فقط مسائل بیان کرنے میں منحصر قرار دینا کوتاہ اندیشی کی دلیل ہے، ورنہ ارباب بصیرت جانتے ہیں کہ ان کے وجود مسعود کا فائدہ فقط مسائل دینیہ بیان کرنے میں منحصر نہیں ہے۔ ابھی اوپر بیان ہو چکا ہے کہ زمین و زمان کا قیام و دوام وجود حجت و امام سے وابستہ ہے، لہٰذا یہی کیا کم فائدہ ہے کہ ان کے طفیل سب کائنات موجود ہیں۔ اسی بنا پر محقق طوسی نے تجرید میں لکھا ہے، امام کا وجود لطف خداوندی اور ان کا ظاہری تصرف یہ خدا کا دوسرا لطف ہے، اور اس تصرف کا نہ ہونا ہماری وجہ سے ہے۔ خود کردہ ارباب دانش و بینش جانتے ہیں کہ ہدایت یا گمراہی کے لیے ہادی مضل کا آنکھوں کے سامنے ہونا ضروری نہیں ہے۔ خداوند عالم غائب رہ کر ہدایت کرتا ہے اور شیطان مخفی رہ کر گمراہ کرتا ہے، تو امام زمان مخفی و مستور رہ کر فریضہ ہدایت کیوں انجام نہیں دے سکتا؟ خود امام عصر سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی غیبت کے زمانے میں آپ کے وجود مسعود سے لوگ کس طرح استفادہ حاصل کریں گے؟ امام علی مقام نے فرمایا، جس طرح لوگ آفتاب سے فائدہ حاصل کرتے ہیں جبکہ وہ بادل کے نیچے چلا جائے۔ احتجاج تبریسی بحار الانوار جلد نمبر 13، اعانب المعدہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 169۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ 35واں باب اپنے اختتام کو پہنچا اور صفحہ نمبر 549 سے آغاز ہوتا ہے 36واں باب، انبیاء، ائمہ اور ملائکہ کی عصمت کے متعلق اعتقاد۔ جناب شیخ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ انبیاء اور ان کے اوصیاء اور فرشتوں کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب معصوم، عین الخطا اور ہر قسم کی نجاست، گناہ اور عصیان سے مبرہ ہیں۔ وہ نہ تو کوئی گناہ کبیرہ کرتے ہیں اور نہ صغیرہ۔ یہ بزرگوار امر خداوندی کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جس شخص نے ان حضرات کی عصمت کا جس حیثیت سے بھی انکار کیا وہ ان کے مرتبے اور شان سے جاہل ہے، اور جو ان سے جاہل ہے، ان کی معرفت نہیں رکھتا، وہ کافر ہے۔ ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ تمام بزرگوار ابتدا سے انتہا تک معصوم اور صفات کمال و تمام و علم و فضل سے متصف ہیں، اور یہ اپنے تمام احوال و کوائف میں سے کسی حالت میں بھی نقص، جہالت اور معصیت وغیرہ نقائص سے متصف نہیں ہوتے۔ 36واں باب، عصمت انبیاء و ائمہ اور ملائکہ کا بیان کی تفصیل۔ ہیڈنگ ہے، عصمت انبیاء میں مسلمانوں کے اختلافات کا اجمالی بیان۔
اگرچہ بعض سابقہ مباحث میں اجمالاً اس مطلب پر روشنی ڈالی جا چکی ہے، مگر چونکہ حضرت مصنف اعلام نے اس مطلب کے اس بات کے لیے مستقل عنوان قرار دیا ہے، لہٰذا ہم بھی اس سلسلے میں قدر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ سو واضح ہو کہ عصمت انبیاء کے متعلق مسلمانوں کے درمیان کئی ایک اختلافات موجود ہیں۔ برادران اسلامی میں سے بعض حضرات تو سرے سے انبیاء کو معصوم ہی نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے لیے خطا و اجتہاد کو جائز سمجھتے ہیں، اور بعض کفر و عصیان میں فرق کرتے ہیں کہ انبیاء کے لیے کفر تو جائز نہیں مگر دیگر گناہ کر سکتے، اور بعض گناہ کبیرہ و صغیرہ میں فرق بتلاتے ہیں کہ ان کے لیے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ناجائز اور صغیرہ کا صدور جائز، اور بعض عمد و سہو کا فرق بیان کرتے ہیں کہ ان کے لیے عمدن ارتکاب معصیت ناجائز مگر سہون جائز ہے، اور بعض قبل و بعد نبوت کا فرق ظاہر کرتے ہیں کہ قبل اظہار نبوت انبیاء سے معاذ اللہ ہر گناہ حتیٰ کہ کفر بھی صادر ہو سکتا ہے، مگر بعد از دعوائے نبوت ارتکاب گناہ نہیں کرتے۔ بہرکیف عصمت انبیاء و ائمہ کے بارے میں صحیح اسلامی عقیدہ وہی ہے جو حضرات شیعہ خیر البریہ کا ہے کہ انبیاء کرام کا دامن اول عمر سے لے کر آخری عمر تک تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی علائش سے منزہ و مبرہ ہوتا ہے۔ وہ نہ عمدن ارتکاب گناہ کرتے ہیں اور نہ سہون، نہ عملاً اور نہ علماً اور نہ جہلاً، نہ خطاً و تاویلاً، نہ قولاً و فعلاً، نہ قبل اعلان نبوت اور نہ اس کے بعد۔ حضرات شیعہ کا یہی عقیدہ ملائکہ کرام اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے بارے میں بھی ہے۔ اس عقیدے کی صحت و صداقت پر بیسیوں عقلی و نقلی ادلہ ساطع و براہین قاطعہ قائم کیے جا چکے ہیں۔ ہم نے بھی اپنی کتاب اثبات امامت الائمہ الاطہار میں کافی شرح و بسط کے ساتھ اس موضوع پر بحث کی اور اس مطلب کے اثبات پر ادلہ قاطعہ ذکر کیے ہیں۔ شائقین تفصیل اس کتاب کی طرف رجوع فرمائیں۔ عصمت کی اصطلاحی تعریف۔ قبل اس کے کہ عصمت انبیاء و ائمہ پر دلائل پیش کیے جائیں، پہلے عصمت کے صحیح مفہوم کا بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ عصمت کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن اس کی سب سے جامع و مکمل تعریف یہ ہے کہ یعنی عصمت ایک لطف و عنایت خداوندی ہے کہ جب خدا اپنے مخصوص بندوں میں سے کسی کے ساتھ یہ لطف فرماتا ہے تو اس کے سبب سے وہ نہ کوئی اطاعت ترک کرتا ہے اور نہ کسی چھوٹی یا بڑی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس تعریف سے معلوم ہوا کہ انبیاء و ائمہ کی عصمت و طہارت اختیاری ہوتی ہے، یعنی باوجود یہ کہ وہ ترک اطاعت اور ارتکاب معصیت پر قدرت رکھتے ہیں مگر اسے اپنے ارادے و اختیار سے عمل میں نہیں لاتے۔ وہ اسی خدا کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اسی بنا پر لائق مدح و ستائش ہیں۔ عصمت انبیاء کی پہلی دلیل۔ اب ہم ذیل میں اس موضوع پر چند ادلہ بیان کرتے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر انبیاء معصوم و مطہر نہ ہوں تو ان کی بعثت غرض و غایت ضائع ہو جائے گی، نہ ان کی بات مسموع ہوگی، نہ لوگ اس کے مطیع و منقاد ہوں گے، بلکہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو فراموش کر رہے ہو؟ لوگ یہ کہہ کر کہ کل تک تو تم خود فلاں گناہ کا ارتکاب کرتے تھے، آج نبوت کا دعویٰ کر کے ہماری جماعت کا ادا کرتے ہو، ان کے احکام کو ٹھکرا دیں گے اور انبیاء کو مجبوراً خاموش ہونا پڑے گا، اور کوئی حکیم ایسا نہیں کرتا جس سے اس کا مقصد فوت ہو جائے اور نقص غرض لازم آئے، لہذا ماننا پڑے گا کہ انبیاء کو معصوم ہونا چاہیے۔ دوسری دلیل، اگر انبیاء علیہ السلام سے گناہ صادر ہو تو وہ معاذ اللہ فاسق قرار پائیں گے، کیونکہ خدا کی حکم عدولی کرنے والے فاسق ہوتے ہیں، اور بنص قرآن ہی فاسق کی شہادت معمولی دنیاوی امور میں بھی قابل قبول نہیں کی جائے کہ دین و شریعت کے معاملے میں اس کی بات پر اعتماد کیا جائے اور اسے دین و دنیا کا حاکم علی الاطلاق تسلیم کیا جائے۔ ان حاصل اختلاق کوئی حکیم اور فہیم انسان ہرگز ایسا کام نہیں کر سکتا چاہے جائے کہ حکیم مطلق و خالق عقل ایسے امر قبیح کا ارتکاب کرے۔ تیسری دلیل، اگر انبیاء سے صدور گناہ جائز قرار تسلیم کیا جائے تو چونکہ
من جملہ گناہوں کی ایک گناہ عظیم جھوٹ بولنا بھی ہے، لہٰذا اس کا ارتکاب بھی ان کے لیے جائز ہوگا، اور جب ان کے لیے ارتکاب کذب جائز ہوا تو پھر ان کے وعدہ ہے جنت اور وعید ہے دوزخ، اور ان کے اوامر و نواہی اور بیان ثواب ہے غیر متناہی پر ہرگز کوئی وثوق و اعتماد نہیں رہ جائے گا، کیونکہ اس صورت میں ان سب امور کے متعلق یہ برابر احتمال باقی ہوگا کہ شاید معاذ اللہ غلط بیانی کر رہے ہوں اور حقیقت کچھ بھی نہ ہو، لہٰذا کوئی عقل مند شخص ان کی فرما برداری اور مطابقت کرنے پر آمادہ نہ ہوگا۔ اس طرح ان کی بعثت کا مقصد بالکل عکارت ہو کر رہ جائے گا۔ ایسا کرنا خدائے حکیم کی شان حکمت کے خلاف ہے۔ چوتھی دلیل، اگر انبیاء سے صدور معصیت جائز ہو تو اس صورت میں اجتماعی ضدین لازم آئے گا اور ایک وقت میں ان کی اطاعت و نافرمانی واجب ہو جائے گی، جو عقلاً ناممکن ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ کہ چونکہ وہ نبی ہیں لہٰذا بحیثیت نبی ہونے کی ان کی اتباع بموجب آیت ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ سبحانہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، ہر حال میں واجب و لازم ہوگی۔ اور پھر چونکہ ان کے لیے ارتکاب معصیت جائز ہے اور ہر گناہ گار بموجب نص قرآن ظالم ہے، ظالموں کی طرف میلان نہ کرو ورنہ تمہیں آتش جہنم مس کرے گی۔ نیز اس کا ارشاد ہے، خداوند تعالیٰ عدل و احسان کرنے کا حکم دیتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے، لہٰذا اس طرح ان آیات کی روشنی میں انبیاء کی نافرمانی لازم ہوگی، اور ظاہر ہے کہ مطابقت اور معصیت آپس میں ضدیں ہیں، اجتماعی ضدین محال و ناممکن ہے، اور یہ محال عصمت انبیاء نہ ماننے سے لازم آ رہا ہے۔ قاعدہ ہے کہ جو چیز مستلزم محال ہو وہ خود محال اور باطل ہوا کرتی ہے، اس طرح عدم عصمت والا نظریہ غلط ٹھہرے گا، اس لیے انبیاء کو معصوم و مطہر تسلیم کرنا پڑے گا۔ پانچویں دلیل، اگر انبیاء معصیت الہی کے مرتکب ہوں تو جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے وہ ظالم قرار پائیں گے، وہ اور ارشاد قدرت ہے کہ لا ینال العہد الظالمین، میرا عہدہ نبوت و امامت ظالموں کو نہیں پہنچ سکتا، وہ درجہ نبوت پر فائز ہی نہیں ہو سکیں گے، لہٰذا اگر ان کو نبی ماننا ہے تو انہیں معصوم و مطہر ماننا پڑے گا۔ بنظر اختصار یہاں انہی 5 دلائل پر اکتفا کی جاتی ہے۔ اگر درخانہ کس حد عصمت ائمہ علیہم السلام کا اجمالی بیان، اوپر جو ادلہ و براہین عصمت انبیاء کے متعلق بیان ہوئے ہیں، بینہی حرف بحرف یہی دلائل ائمہ معصومین کی عصمت کے متعلق بھی جاری و ساری ہو سکتے ہیں، لہٰذا ان کی عصمت کے بارے میں ہمیں علیحدہ دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تفصیل کے لیے ہماری کتاب اثبات الامامت کی طرف رجوع کیا جائے، اور ملائکہ کی عصمت پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اس لیے اس سلسلے میں ہمیں دلائل پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاروت و ماروت کا قصہ جس طرح بعض غیر معتبر اسلامی کتب میں مرقوم ہے، وہ کتب یہود سے ماخوذ ہے اور دلائل قاطعہ عقلیہ و نقلیہ کے مخالف ہونے کی وجہ سے ناقابل التفات و اعتبار ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں واضح و لاحق ہو گیا کہ انبیاء و ائمہ اور ملائکہ کی عصمت کا اعتقاد ضروری اور لازمی ہے، اور جس طرح نبی و امام کے لیے عصمت ضروری ہے اسی طرح ان کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ وہ علم و فضل، زہد و تقوی، عقل و دانش، فہم و فراست، شجاعت و شہامت، جود و سخاوت، قوت و طاقت، غیرت و حمیت، رافعیت و رحمت، غرض کے تمام صفات کمالیہ و تغویت جمالیہ میں سرآمد روزگار ہوں اور تمام افراد امت سے افضل و اشرف ہوں، نیز منفر تبع تمام نقائص و عیوب خلقی و خلقی سے منزہ و مبرہ ہوں، ورنہ ترجیح مرجو برعج اور تقدیم مغزول بر فاضل لازم آئے گی۔ یعنی اگر امت میں کوئی ایسا شخص موجود ہو جو ان فضائل و کمالات میں اس نبی یا امام پر فوقیت رکھتا ہے تو اس افضل کو نظر انداز کر کے غیر افضل کو درجہ نبوت و امامت پر فائز کرنے کی صورت میں خداوند عالم پر ترجیح مرجو بر رائج اور تقدیم مفضول بر فاضل کا الزام عائد ہوگا، جو اس کی شان عدالت و حکمت کے ساتھ منافی ہونے کی وجہ سے عقلاً و نقلاً باطل ہے۔ ارشاد قدرت ہے سورہ یونس پارہ نمبر 11، اور اس طرح اگر افراد امت میں کوئی ایسا فرد موجود ہو جو تمام فضائل و کمالات میں
نبی و امام کا ہم پلہ اور ان کے برابر ہو تو پھر اسے نظر انداز کر کے اس کے برابر درجہ رکھنے والے کو نبی و امام بنانے سے ترجیح بلا مرجع لازم آئے گی، جو کہ باطل ہے۔ لہٰذا تسلیم کرنا پڑے گا کہ نبی و امام کو ہر لحاظ سے اپنی امت اور رعیت سے افضل و اکمل اور اشرف و اعلیٰ ہونا چاہیے۔ ایک ضروری وضاحت: وہ آیات متشابہات جس کے ساتھ بالعموم منکرین عصمت بموجب کیا کرتے ہیں کہ کتب مفصلہ و مبسوطہ میں ان کے مفصل جوابات مذکور ہیں۔ چونکہ یہ کتاب مستطاب پہلے ہی غیر معمولی طور پر طویل ہو چکی ہے، اس لیے اب ہم یہاں رشتہ بیان کو کوتاہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ان تمام آیات کو جو مہم معصیت انبیاء میں ہیں ذکر کریں اور پھر ان کے مفصل جوابات لکھیں تو اس میں اس قدر طوالت ہو جائے گی جس کے لیے اوراق کتاب متحمل نہیں ہیں۔ اس لیے ہم ان تفصیلات کو نظر انداز کر کے اسی اجمالی بیان واجب الاذان پر اکتفا کرتے ہیں۔ جو حضرات تفصیلی دلائل اور مکمل جوابات ملاحظہ کرنا چاہیں وہ کتاب تنزیل الانبیاء والائمہ مصنفہ حضرت علامہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ قدس سرہ، جس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے، اور کتاب مستطاب عصمت الانبیاء والائمہ مصنفہ مولانا سید ابو القاسم رضوی وغیرہ کتب مفصلہ کی طرف رجوع کریں۔ ان کتب میں تمام آیات متشابہات کے مفصل جوابات پیش کیے گئے ہیں جن سے معصیت انبیاء کا توہم ہوتا ہے، اور اس سلسلے کے تمام شک و شبہات کا مکمل ازالہ کر دیا گیا ہے۔ ان کتب جلیلیہ کو دیکھنے کے بعد ایک عاقل و منصف ناظر کے لیے اس سلسلے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا، مگر افسوس اس کے ساتھ ہی 36واں باب اختتام کو پہنچا، اور صفحہ نمبر 554 سے آغاز ہوتا ہے 37واں باب غلو اور تفویض کی نفی کے بارے میں اعتقاد۔ حضرت شیخ ابو جعفر علیہ رحمہ فرماتے ہیں، غالیوں اور مفوضہ کے متعلق ہمارا اعتقاد یہ کہ یہ لوگ فی الحقیقت خداوند عالم کی ذات کے منکر ہیں، اور یہ لوگ یہود و نصارہ، مجوس، قدریہ اور خوارج بلکہ تمام اہل بدعت اور گمراہ کن نظریات رکھنے والے فرقوں سے بدتر ہیں۔ یہ ایسے لوگوں کے جن ہیں کہ ان کے برابر کسی فرقے نے بھی خدا کی تحقیر و تصغیر نہیں کی۔ خداوند عالم فرماتے ہیں، کسی ایسے بشر کو جس کو خداوند عالم نے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کی ہو، یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم خدا کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یوں کہتا ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ، جیسا کہ تم کتاب پڑھاتے ہو اور پڑھتے ہو، اور وہ تمہیں یہ حکم بھی نہیں دیتا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا وہ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد تمہیں کفر اختیار کرنے کا حکم دے سکتا ہے؟ نیز خداوند عالم فرماتا ہے، اپنے دین و مذہب میں غلو نہ کرو، یعنی مذہب کے حدود کو نہ پھاندو، اور خدا کے بارے میں وہی بات کہو جو برحق ہے۔ ہمارا یہ بھی اعتقاد ہے کہ جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ خیبر میں زہر دیا گیا تھا، اور وہ زہر برابر اثر کرتا رہا، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی رگوں کو کاٹ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ 28 صفر سن 11 ہجری حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو عبد الرحمن ابن ملجم مرادی الملعون نے شہید کیا۔ ضربت 19 ماہ رمضان کو لگی، اور شہادت 21 رمضان سن 40 ہجری کی ہوئی، اور حضرت کو نجف اشرف میں دفن کیا گیا تھا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو ان کی زوجہ جادہ بنت اشعث کندی، خدا باپ بیٹی دونوں پر لعنت کرے، نے زہر دیا۔ 28 صفر سن 50 ہجری کو شہادت پائی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں سنان بن انس نخعی نے شہید کیا۔ یہ سن 61 ہجری یوم عاشورہ کا واقعہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو ولید بن عبد الملک نے زہر سے شہید کیا، اور وہ جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ 25 محرم الحرام سن 95 ہجری۔ امام محمد باقر علیہ السلام کو ابراہیم بن ولید
نے زہر سے شہید کیا 7 ذی الحجہ سن 114 ہجری، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو منصور دوانقی لعنت اللہ علیہ نے زہر سے شہید کیا 25 شوال سن 148 ہجری۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہارون رشید ملعون نے 25 رجب سن 183 ہجری کو، اور امام علی رضا علیہ السلام کو مامون رشید لعن اللہ نے زہر جفا سے شہید کیا 30 صفر با روایت 23 ذی القعدہ سن 203 ہجری، اور جناب امام محمد تقی علیہ السلام کو معتصم عباسی ملعون نے زہر سے شہید کیا 25 جمادی الثانی یا آخری الذقیدہ سن 220 ہجری، اور امام علی نقی علیہ السلام کو متوکل عباسی ملعون نے زہر دغا سے شہید کیا 3 رجب سن 254 ہجری، اور حضرت حسن عسکری علیہ السلام کو معتمد لعین نے زہر جفا سے شہید کیا 8 ربیع اول سن 264 ہجری۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ یہ قتل و شہادت کے حادثات ان حضرات معصومین علیہ السلام پر حقیقتاً جاری ہوئے، اور ان کا معاملہ لوگوں پر مشتبہ نہیں ہوا جیسا کہ ان حضرات کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے والوں کا گمان ہے، بلکہ لوگوں نے حضرت معصومین کو حقیقتاً اپنی آنکھوں سے شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا، نہ یہ کہ صرف گمان و خیال کی بنا پر ان کی شہادت کا نظریہ قائم کیا تھا۔ جو شخص یہ گمان کرے کہ یہ حضرات یا ان میں سے کوئی ایک بزرگ حقیقتاً شہید نہیں ہوا بلکہ ان کی شبیہ کے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو وہ ہمارے دین سے خارج ہے اور ہم اس سے بیزار ہیں۔ یہ اس لیے کہ خود سرور کائنات اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے پہلے سے خبر دی تھی کہ ہم سب قتل کیے جائیں گے بائیں ہمہ۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ حضرات قتل نہیں ہوئے تو در حقیقت ایسا شخص خود ان بزرگواروں کو جھٹلاتا ہے، اور جس نے ان کو جھٹلایا اس نے گویا خدا کو جھٹلایا، اور خدا کو جھٹلانے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ جناب امام رضا علیہ السلام اپنی دعا میں کہا کرتے تھے، بار الہ میں تیرے حضور میں اپنی ہر قسم کی طاقت و قوت سے بیزاری ظاہر کرتا ہوں، کیونکہ تو ہی ہر قسم کی طاقت و قوت کا سرچشمہ ہے۔ یا اللہ، میں ان لوگوں سے اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں جو ہمارے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو ہم اپنے اندر نہیں پاتے۔ اے اللہ، خلق کرنا اور حکم دینا تجھ ہی سے متعلق ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو ہی ہمارا خالق اور ہمارے اولین و آخرین آباء و اجداد کا خالق ہے، اور معبودیت الوہیت کی صلاحیت فقط تجھ ہی سے ہے۔ اے پالنے والے، تو نصارہ پر لعنت کر کیونکہ انہوں نے تیری عظمت کو گھٹانے کی کوشش کی، اور ان لوگوں پر بھی لعنت کر جو تیری مخلوق میں سے ان نصرانیوں کے ہم خیال ہیں۔ خدا بندہ، ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں کی اولاد ہیں، ہم نہ اپنے نفع و نقصان کے مالک ہیں اور نہ ہی موت و حیات اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر قدرت رکھتے ہیں۔ بار الہ، جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ ہم پیدا کرتے ہیں اور روزی دیتے ہیں، ہم اس سے اس طرح بری و بیزار ہیں جس طرح حضرت عیسیٰ بن مریم نصرانیوں سے بیزار تھے۔ یا اللہ، جن باتوں کا یہ لوگ ہمارے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں ہم نے ان کو اس کی دعوت نہیں دی، اس لیے جو کچھ وہ کہتے ہیں ہم سے اس کا مواخذہ کرنا، اور جو وہ گمان فاسد کرتے ہیں ہمیں معاف فرمانا۔ پالنے والے، تو زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ، کیونکہ اگر تو انہیں زندہ چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور سوائے کافر اور فاسق و فاجر کے اولاد نہیں جنیں گے۔ جناب زرارہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ عبداللہ بن سبا کی اولاد میں سے ایک شخص تفویض کا عقیدہ رکھتا ہے۔ امام نے فرمایا، تفویض کیا ہے؟ میں نے کہا، وہ کہتا ہے کہ خداوند عالم نے صرف حضرت محمد مصطفیٰ و علی مرتضیٰ کو پیدا کیا، اس کے بعد تمام امور کی باغ دوڑ ان کے حوالے کر دی۔ اب یہی دونوں بزرگوار پیدا کرتے ہیں، یہی روزی دیتے ہیں، یہی زندہ کرتے ہیں اور یہی مارتے ہیں۔ یہ سن کر امام نے فرمایا، دشمن خدا جھوٹ کہتا ہے، جب تم اس کے پاس واپس جاؤ تو اس کے سامنے سورہ رات کی یہ آیت تلاوت کرنا۔ کیا انہوں نے خدا کے لیے کچھ ایسے شریک بنا لیے ہیں جو خدا کی طرف خلق کرتے ہیں، اس لیے جو خدا
کی طرح خلق کرتے ہیں، اس لیے کہ ان پر خدا اور شرکا کی مخلوق مشتبہ ہو گئی ہے۔ اے پیغمبر تم ان سے کہہ دو کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے، جو یگانہ اور قہار ہے۔ ذرا بیان کرتے ہیں کہ جب میں اس آدمی کے پاس گیا اور اس سے کلام امام سے آگاہ کیا تو وہ اس طرح محبوط ہو گیا کہ گویا کہ میں نے اس کے منہ میں پتھر ٹھونس دیا اور گویا وہ گونگا ہو گیا، کوئی جواب نہ دے سکا۔ ہاں البتہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے شرعی امور اور دینی احکام کو اپنے نبی کے سپرد کیا ہے، جیسا کہ وہ ارشاد فرماتا ہے، ہمارا رسول جو احکام تمہارے پاس لائے ان پر عمل کرو اور جن امور سے تمہیں روکے ان سے باز رہو۔ یہی دینی احکام پیغمبر کے بعد ائمہ اطہار کو سونپے گئے ہیں۔ غالیوں اور تفویض کے قائل لوگوں کی علامت یہ کہ علماء و مشائخ قوم کی جانب تقصیر کی نسبت دیتے ہیں، اور غالیوں میں سے فرقہ حلابیہ کی پہچان یہ کہ وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ خداوند عالم عبادت کی وجہ سے بندوں میں ظہور کرتا ہے، بائیں ہمہ نماز اور دیگر تمام واجبات شرعیہ کو ترک کرنا ہی اس کا مذہب ہے، یا ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ خدا کی اسم اعظم کو جانتے ہیں۔ اس فرقے کے لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ خدا نے ان میں حلول کیا ہوا ہے، اور ان کا یہ زعم فاسد بھی ہے کہ جب کوئی شخص مخلص ہو اور ان کے مذہب کی معرفت بھی پیدا کرے تو وہ ان لوگوں کے نزدیک انبیاء سے بھی افضل ہوتا ہے۔ ان کے باطل دعووں میں سے ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ وہ علم کیمیا جانتے ہیں، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ ان کا کام صرف دھوکہ دینا، سونے اور چاندی کی شکل میں پیتل اور قلعی سے مسلمانوں کو فریب دیتے ہیں۔ اے خدا ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرو اور ان تمام پر لعنت کر۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 52 کا اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 53 کا آغاز 37واں باب غلو اور تفویض کا بیان کی تفصیل سے کیا جائے گا۔